वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपको बताया कि भाई कौन कौन है जो नौकरियों की तलाश में है। आजकल समर आ रही है, समर ज़िया, जो कि बड़ी पैशनेट है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टीरियोटाइप करियर्स हैं उनसे हटकर नए नए जो एवेन्यूज़ खुल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर नौकरियों के, उनको शोकेस भी करें, उनको अपने सेगमेंट में फीचर करें। ना सिर्फ ये बल्कि इंटरव्यू देना कैसे है, करियर होता क्या है, करियर प्लान कैसे करना है, इस हवाले से आज से समर एक बार फिर राइजिंग पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन कर रही है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। बहुत अरसा आप गायब रही है ना अपने करियर के सिलसिले अपने करियर के सिलसिले में। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले हाउ डू यू डिफाइन करियर में और नौकरी में फ़र्क क्या होता है? दोनों इंटरलिंक्ड हैं। ऑफ कोर्स मीना सेशन करती थी कि एंटरप्रेन्योरशिप पे उन्होंने बहुत सारे सेगमेंट्स में उनका बड़े शौक से देखा करती थी कि अपना बिजनेस किस तरह से इस्टेब्लिश करना है। मगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ये रिस्क नहीं लेना चाहते ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, या मे बी दे डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं और वैल्यूबल आप एक्सपीरियंस गेन करते हो। करियर आपके जो आपने पढ़ाई की होती है उससे लिंक्ड है, तो करियर और जॉब ऑफ कोर्स दे कम हैंड इन हैंड। और बहुत सारे लोग, ख़ासतौर पे हमारे यहाँ ये किया जाता है कि ख़वातीन को ये बता दिया जाता है कि आपने पढ़ाई करनी है। दोनों बेटा और बेटी को पढ़ाते ज़रूर हैं, लेकिन आफ्टर आई थिंक 18 एंड 20 लड़के का तो आप चार्ट करना शुरू कर देते हो कि करियर प्लान क्या है, नौकरी क्या करनी है, घर कैसे चलाना है। लेकिन लड़कियों को मोस्टली कहा जाता है कि आपकी शादी हो जानी है और शायद आपने सिर्फ अपने बच्चों को ही पढ़ाने के लिए या नई नस्ल के लिए आपको पढ़ाई की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। एजुकेशन का मेन जो पर्पस होना चाहिए वो सेल्फ रिलायंस भी होना चाहिए। खुदा ना खास्ता कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपके पास एक हुनर है या आपके पास एक एजुकेशन ऐसी है जिसको आप यूज़ में ला सकते हैं। और आजकल ऑफ कोर्स जो न सिर्फ पाकिस्तान में, जनरली ग्लोबली जो इकॉनमी की सिचुएशन है उसमें आई पर्सनली बिलीव कि दो मियाँ बीवी या घर के तमाम अफराद काम करेंगे तो ही ज़िंदगी की गाड़ी चलेगी। बिल्कुल। आपने मीना का जिक्र किया तो मैं अमीना को अक्सर अज़र मजाक कहता हूँ कि भाई मीना कहती है मेरा दिल करता है पाकिस्तान के सब यंगस्टर्स जो है ना वो एंटरप्रेन्योर्स बन जाएं, सब लोग बिजनेस करें, पैसे कमाएं। मैंने कहा देखो अगर सारों ने बिजनेस शुरू कर दिया तो उन बिजनेस में काम करने के लिए नौकरियां कौन करेगा? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो कुछ लोगों को नौकरियों के लिए भी हमें तैयार करना चाहिए। और नौकरी से आप वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन करके अपना काम शुरू कर दें। अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये बहुत एक अच्छी बात है। अच्छा, आज आप खास तौर पे इंटरव्यू के ऊपर बात करना चाह रही हैं कि जॉब इंटरव्यू। पहले तो ये बताइए कि वे कितना इंपॉर्टेंट होता है और सीवी यानी जो आप लिख के अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और जो इन पर्सन प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू शेयरिंग ज़रा बताइए। बिल्कुल। उसमें सीवी के लिए तो अब देखें हर चीज़ इतनी ज़्यादा ऑनलाइन अवेलेबल है कि बहुत सारे हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऐप्स हैं जिनसे सीवी बनाया जा सकता है। सीवी पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस ये करती हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा सीवी ना हो, कि 3-3, 4-4 पेजेस का आपने सीवी बनाया हुआ है ताकि आपका जो इंटरव्यूअर है उसको एक ग्लिम्प्स में आपकी सारी अचीवमेंट्स, व्हाट यू आर ऑल अबाउट, वो सारा कुछ पता चलना चाहिए। तो कोशिश ये करें कि 1 पेजर अगर किसी का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा सालों का, तो वो उसको बेशक 2 पेजर कर लें लेकिन ज़्यादा लंबा सीवी ना करें। ठीक है। और बाकी ये कि अपनी एजुकेशन को आप अलाइन बाय द टाइम आप 21 या 22 के होते हैं आपको अपना एटलीस्ट करियर गोल पता चल जाना चाहिए। शुरू में तो आपके डिफरेंट वो होते हैं कि आपने ये करना है वो करना है, बट बाय द टाइम यूर 21, 22 आपको ये चीज़ अपनी फील्ड आपने डिफाइन कर ली हो अपने माइंड में कि आपने इस फील्ड में करना है। और अब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। ज़ाहिर है सिर्फ वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स वाली चीज़ नहीं रह गई, अब बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड्स हैं जैसे फूड एंड बेवरेज हो गया, आर्किटेक्चर हो गया। लड़कियाँ तो पायलट्स भी बन रही हैं, आर्मी में जनरल भी बन रही हैं ख़वातीन। तो ऑप्शंस आर अनलिमिटेड। आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड यस्टरडे आई मेट समबडी जिन्होंने फूड टेक्नोलॉजी एंड साइंस में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बैचलर्स किया हुआ था। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आई वाज, और स्वात यूनिवर्सिटी से किया था, जो कि हम नॉर्मली समझते हैं कि शायद मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने स्वात से किया था और माशाल्लाह वो अब क्वालिटी एश्योरेंस में अपना करियर परसू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो आपने वो चीज़ें अपनी सीवी में लिखने हैं, अपने पैशंस लिखने हैं। और जब इंशाल्लाह आप एक दफ़ा इंटरव्यू के तरफ चले जाते हैं तो उसमें आपने कॉन्फिडेंटली अपने आप को किस तरह परसू करना है, उसमें कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहती हूँ। जी ज़रूर बताइए। कि उसमें बेसिकली सबसे पहले तो आप जैसे इंटरव्यू में, हम एक मॉक इंटरव्यू भी किसी सेशन में आने वाले में करेंगे ताकि लोगों को हम ज़्यादा गाइड भी कर सकें। इंटरव्यू में आपने अपना कॉन्फिडेंस सबसे पहले प्रेजेंट करना है। एक तो आपने यू हैव टू ड्रेस फॉर द रोल, आपने प्रॉपर, ताकि आपके इंटरव्यू को ये लगे कि यूर अ हाई वैल्यू पर्सन और आप अपना भी ख्याल रखते हैं और इस तरह के एम्प्लॉयज़ को जो कि एक प्लेजेंट अपीयरेंस में और जो अपना ख्याल रखते हैं, दैट मीन्स कि वो अपनी जॉब में भी सीरियस हैं। इट शोज़ हाउ डेडिकेटेड यू आर टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड हेंस टुवर्ड्स योर जॉब। तो आपने यू हैव टू ड्रेस फॉर द रोल।
پراپر اپنا اٹائر اچھا لے کے جائیں اور کانفیڈنس کے ساتھ اپنی ساری ٹائی اچیومنٹس لگانا اپنے کتنا ضروری ہے؟ ٹائی لگانا بہت ضروری ہے. اگر آپ کارپوریٹ ورلڈ میں ہیں تو ٹائی لگانا, فارمل اٹائر, سوٹ اینڈ ٹائی از اے مسٹ. آپ کے پورا اٹائر, آپ کے بال پراپرلی. لیکن آج کل یہ جو آئی ٹی وغیرہ اور اس طرح کے جابس, مثلا گرافک ڈیزائنر ہیں, آئی ٹی ہیں, وہ تو سنیکرز, جاگرز کے اندر بھی چلے جائیں. ان کا اصل چیز کام ہے یا اصل چیز آپ لگ کیسے رہیں گے؟ آئی تھنک انٹرویو میں آپ لگ کیسے رہیں. بعد میں آف کورس اگر آپ کا کسٹمر کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہے تو یو کین ڈریس اپ, جس کو اسمارٹ کیجول کہتے ہیں, آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن انٹرویو میں آئی تھنک یو شوڈ بی فارملی ڈریسڈ, تاکہ انٹرویور بھی آپ کو, یو لک مور سیریس وین یو آر فارملی ڈریسڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے جا کے انٹرویو میں تھینک یو آپ ضرور کریں. ان کو شو سم گریٹیٹیوڈ دیٹ یو ہیو بین کالڈ ان فار این انٹرویو. آپ ان کا شکریہ ادا کریں. اس سے ایک امیڈیٹ کنیکٹ آپ کا ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ کے انٹرویور کے ساتھ. اس کے بعد آپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو آپ کو کانفیڈنٹلی ہیلپ کرتی ہے انٹرویو میں کنڈکٹ کرنے کے لیے, آپ اس کمپنی کے بارے میں نالج ساری اس کے بارے میں ریسرچ کر کے جائیں کہ وہ کمپنی کیا ہے. آج کل ہر کمپنی کی اپنی ویب سائٹ ہے, ان کی مشن اسٹیٹمنٹس, ان کے گولز, ہر چیز وہاں پہ موجود ہے. آپ وہ پڑھیں. نوکری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کے بارے میں جاننا, اس کا سارا بیک گراؤنڈ, اس کا مشن اور گول جاننا بہت ضروری ہے. کہ وہ آپ کے گولز کے ساتھ بھی الائن کر رہا ہے یا نہیں, یہ چیز بہت ضروری ہے. آپ کے اپنے بھی کچھ کریئر سے گولز ہیں, رائٹ, بسائڈز ارننگ منی. آپ کے اپنے کچھ کریئر گروتھ ہے, آپ اپنے آپ کو یو سی یور سیلف سم ویئر ان 10 ایئرز ڈاؤن دا لائن, 15 ایئرز ڈاؤن دا لائن, تو وہ اس کے ساتھ الائن ہونا چاہیے. لیکن کمپنی ریسرچ کرے اور ان کے بارے میں کوئی انٹرسٹنگ اسٹوری جو آپ نے پڑھی ہو وہ ڈسکس کریں آپ اس انٹرویو میں. تو ان کو بھی لگے گا کہ آپ نے کمپنی کے بارے میں سارا ویلیوبل انفارمیشن گیدر کیا ہے. وہیں سے آپ کا سارا انٹرویو چلے گا. وہ آپ سے کویسچنس کریں گے, اس میں پھر آپ اپنی اچیومنٹس ان کو لازمی بتائیں. ایک فیمس کویسچن ہوتا ہے کہ ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف. اس میں لوگ غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ اپنا بیک گراؤنڈ, میں کہاں پیدا ہوا, میرے بچپن کے شوق یہ تھے. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ایونچولی آرگنائزیشنل کلچر کے لیے وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ واٹ بیک گراؤنڈ یو آر ہیلنگ فرام. لیکن اس وقت انٹرویور یہ جاننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی پچھلی جاب میں اچیومنٹس کیا ہیں. تو وہ آپ اپنی ان کو, جیسے فار ایگزامپل اگر آپ سیلز میں ہیں تو آپ نے سیلز, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں آپ نے 2021 میں 25% انکریز دیا تھا سیلز میں, دیٹس یور اچیومنٹ. اور وہ انٹرویو کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ ان کی آرگنائزیشن کے لیے بھی یہ فائنینشیل ویلیو ایڈ کریں گے, رائٹ. یہ چیز آپ نے بتا دی. پھر اس کے بعد اگر آپ مارکیٹنگ میں تو کوئی آپ کی مارکیٹنگ کیمپین سے اگر آپ کے کسٹمرز بڑھے ہیں وہ بتا دیں, جتنی بھی آپ کی اچیومنٹس. اور کوئی بھی کوئی فریشر ہے تو وہ یہ سوچے کہ میرا پریویس جاب کا ایکسپیرینس نہیں ہے. آئی تھنک اچیومنٹ, اگر آپ نے اکیڈیمکس میں کوئی اچیومنٹ کی آپ وہ بتائیں, دیٹ از یور اچیومنٹ آلسو. اگر آپ نے کوئی ٹائم لائن میٹ کی ہے اپنی اسائنمنٹ سبمیشن میں, دیٹ از آلسو یور اچیومنٹ, دیٹ شوز یور کوالٹی. اینڈ اف یو آر اے ہاؤس وائف اور آپ نے اپنے بچوں کی کوئی بیک سیل میں کچھ کیا ہے, یا آپ نے اپنے ہسبینڈ کے کوئی جیسے کالیگس کے لیے کوئی ایونٹ پٹ ٹوگیدر کیا ہے, دے شو یور ایڈمنسٹریٹو اسکلز آلسو. لیکن اگر کوئی پہلی بار جاب, اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ پھر کیا جواب؟ وہ اس میں یہ بتائے جو اس نے گھر میں, میرا خیال ہے ہاؤس وائف سب سے زیادہ ایڈمنسٹریٹو اسکلز ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ شو کرتی ہیں. آپ اپنی تمام, وہی میں بتا رہی ہوں, ایکیڈیمک اسکلز بتائیں, یا آپ ڈے ٹو ڈے روٹین میں کوئی ایونٹ پٹ ٹوگیدر کرتے ہیں, یا اپنے بچوں کے کوئی اسکول کے لیے کچھ اگر آپ کرتے ہیں, وہ آپ کی ساری اچیومنٹس ہیں جس میں آپ نے ٹائم لائنز میٹ کی ہیں, یا آپ نے کوئی بھی اچیومنٹ آپ کی لائف میں ہے تو آپ اس کو فوکس کریں. اچھا, میں اپنی کمپنی جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں مجھے بہت موقع ملتا ہے لوگوں کے انٹرویوز کرنے کا, اور 1-2 آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے مجھے آنرری پینل پہ رکھا ہوا ہے فار HR انٹرویوئنگ. تو میرا جو فیوریٹ سوال ہوتا ہے وہ پتہ کیا ہے, میں بتاؤں, جی جو میں کرتا ہوں, وہ چاہے کسی بھی کیٹیگری کا, کسی بھی لیول کا انٹرویو ہو, میں ایک سوال ضرور پوچھتا ہوں, اور وہ ہے کہ آپ اپنی مجھے 1 یا 2 نیگیٹو مائنس پوائنٹس بتائیں ایز اے ورکر. بالکل. اچھا, یہ بڑا پھنسانے والا سوال ہے, کیونکہ اب وہ بتائے یا نہ بتائے, اور کچھ لوگ آنیسٹلی بتائے یا کور اپ کر کے بتائے. تو آئی تھنک دیٹس اس طرح کے شرارتی سوالوں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. بالکل بالکل, وہ بھی ہونا چاہیے. اور آپ اپنی ویکنیسز بالکل جینوئنلی بھی بتائیں, اور مے بی کوئی انسان کسی کی کوئی اسٹبرنس ہے آپ وہ بتا دیں, بٹ آپ یہ کہیں کہ یو آر ورکنگ آن اٹ. مے بی اگر آپ پنکچویلٹی کا ایشو ہے, وہ ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ. آف کورس ہر کمپنی یہی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ امپلائی ایٹ لیسٹ ٹائم پر تو آئے, تاکہ اسٹارٹ دا ڈے ود ایکوریسی. پھر اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب آپ نے الائن کر لیا اور اپنی اچیومنٹس بتا دیں, سیلری نیگوسیشن پہ تو ہم ڈیفینیٹلی پورا ایک سیشن کر سکتے ہیں, بیکاز دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. آپ سیلری نیگوسیشن میں یہ ضرور بتائیں کہ جس پوزیشن کے لیے آپ اپلائی کریں, آپ مارکیٹ میں اس پوزیشن کی کیا وہ چیز ڈرا کر رہا ہے, اور دین اپنے ایکسپیرینس کو الائن کریں اس کے ساتھ. اگر آپ اس فیلڈ میں 5 یا 10 سال کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں تو آپ کی سیلری ڈیمانڈ شوڈ بی فیئر اینڈ مے بی پرہیپس اے لٹل مور دین واٹ از گوئنگ آن ان دا مارکیٹ. وائی؟ بیکاز یو آر اے ہائی اچیور, یو آر برنگنگ ویلیو ٹو دا بزنس. اگر آپ نئے ہیں تو آپ اپنی سیلری ڈیمانڈ کو اس سے تھوڑا سا مطلب لوور اس میں, لیکن رینج بہت بڑی نہ دیں, اس سے آپ کی نان سیریسنیس پتہ چلتی ہے کہ آپ کہیں کہ
میں کوئی آپ سے پوچھے آپ کی جی سیلری 40,000 سے 80,000 کے درمیان 70,000 یا 80,000 اتنی وائڈ رینج نہ دیں, چھوٹی رینج دیں جس میں پلس اینڈ مائنس, اور اس سے یہ بھی انٹرویور کو بھی یہ فیل ہوگا کہ آپ سیریس ہیں اور آپ نے اپنا ریسرچ ورک کیا ہے. اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو ایک انٹرویور جاننا چاہتا ہے, آپ اسے اپنا 30 ڈے کا پلان دیں, 60 ڈے کا پلان دیں اور 90 ڈے کا پلان دیں کہ یہ چیزیں ہیں جو میں آپ کی کمپنی کے لیے اچیو کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں ان دا نیکسٹ 30, 60 اینڈ 90 ڈیز. آپ پورا آپ کو جنیرک بات نہیں کرے کہ آئی ایم اے ہائی اچیور, آئی ایم گول اورینٹڈ, ٹھیک ہے وہ چیزیں ہیں لیکن وہ جنیرک کوالٹیز ہیں. پریکٹیکلی آپ کیا کر سکتے ہیں اور اپنے بیک گراؤنڈ کو اور اپنی پاسٹ اچیومنٹس کو ان کے ساتھ کو ریلیٹ کریں کہ یہ چیلنج یہ فائنینشیل انوائرمنٹ میں تھی اس وقت کمپنی, یہ اکنامیکل کرنچ تھا اور میں نے دس از واٹ آئی اچیو فار مائی پریویس employer and this is exactly what I can do for you. وہ solid بات ہوتی ہے. اچھا اب تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کون سے آج کے سیشن کے اختتام پہ 2-3 ہمیں ڈفرینٹ کیریئرز ذرا دے کے جائیے جس پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑی ریسرچ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے وہ بتایا تھا فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اس کے علاوہ اگر کوئی مارکیٹنگ میں کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بہت مہنگی ڈگری نہیں کر سکتا, کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا, میرا پیشن تو فار ایگزامپل فوڈ اینڈ بیوریج ہے یا آرکیٹیکچر ہے یا کچھ, تو اب گوگل گراج ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو فری آف کاسٹ سرٹیفکیشنز کی بھی آپشنز ہیں. اس میں آپ 4 ہفتے کا 6 ہفتے کا, فار ایگزامپل اگر کسی نے سمپل BA کیا ہوا ہے یا BSc کیا ہوا ہے, وہ والی سرٹیفکیشنز کر کے آپ کسی بھی کمپنی میں اپنے لیے ایک جاب رول لینڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ود ان دا کمپنی آپ کو جب وہ آپ کا پوٹینشیل دیکھتے ہیں, آپ کا ایکیومن دیتے ہیں, آپ کو گروتھ کی بہت ساری اپرچونیٹیز ملتی ہیں. تو دا آپشنز آر, آپ آرکیٹیکچر میں جائیں, آپ فوڈ اینڈ بیوریج ایک ایسا ہے جس میں بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے, پاکستان میں ٹورزم بڑھ رہا ہے, ہوٹلز بہت زیادہ آ رہے ہیں, آپ اس میں کریں. بینکنگ آف کورس پہلے سے تھی, آپ بینکنگ میں بھی فردر کر سکتے ہیں. ہوٹلز میں مثلاً کیا کیا آپشنز ہوتی ہیں؟ دیکھیں ہوٹلز میں آپ کے پاس کسٹمر سروسز آپریشنز جو کہ بیک بون ہے, سیلز اینڈ مارکیٹنگ جس میں میں ہوں, آف کورس سیلز آپ کے لیے لے کر آتی ہے نیا کلائنٹ, مارکیٹنگ ایگزسٹنگ آپ کے جو بھی ہیں کلائنٹس ان کو بھی آپ اپنے مارکیٹنگ کیمپینز فلوٹ کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا اب نیا وہ ہے, سوشل میڈیا پہ آپ بہت سارا کام کر سکتے ہیں, اس کی سرٹیفکیشنز کر سکتے ہیں. ٹیلی کام انڈسٹری میں آپ میرا بیکاز ٹیلی کام کا بھی ہے 12 ایئرس کا ایکسپیرینس, سو آئی نو کہ بے تحاشا ڈپارٹمنٹس ہیں. زیادہ سروس انڈسٹری پہ فوکس رکھیں. اگر آپ کا فائنانس میں انٹرسٹ ہے, اکاؤنٹس میں آپ اچھے ہیں تو آپ اس میں ڈگری, لڑکیاں CA کر رہی ہیں آج کل اور بہت کم ٹائم میں کر رہی ہیں, لڑکے بھی کر رہے ہیں. تو مطلب جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے, اف یو آر گڈ ود نمبرز, آپ اپنا اس میں کریئر فائنانس میں پرسو کر سکتے ہیں. تو اینڈ لیس ہے, ہر چیز نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے. اپنا انٹرسٹ دیکھیں اور دیکھیں کہ اس کو آپ نے آگے فردر کس طریقے سے, سرٹیفکیشن کورسز ہر چیز فری آف کاسٹ بھی اویلیبل ہے, اور بہت سارے پلیٹ فارمس پہ تھوڑے بہت آپ مطلب انویسٹمنٹ کر کے ڈپلوماز بھی کر سکتے ہیں. آخر میں کوئی فری سرٹیفکیشنز کی کوئی ایک ٹپ کہ کس گوگل بھی اس حوالے سے کافی چیزیں آفر کرتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں, 1-2 اگر ہمیں آپ ٹپس دے جائیں. جی بالکل, گوگل گراج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ کو 4 ویکس اور 6 ویکس دے آر فری آف کاسٹ, اس پہ آپ کر سکتے ہیں. اور 1-2 پلیٹ فارمز ہیں, لنکڈ ان ہے جیسے, اس کو آپ اس پہ بہت ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ کے حوالے سے آپ فری آن لائن کورسز کر سکتے ہیں, اور اس کے آپ کو پراپر سرٹیفکیٹس بھی وہ دیتے ہیں جن کی ایک ویلیو ہوتی ہے. When there's a will, there's a way, ہے نا. When there's a will, there's a way. آپ کو سیلف موٹیویٹڈ ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مطلب کوٹ ادو میں یا گجرانوالہ کے کسی نواحی گاؤں میں یا سندھ کے دور افتادہ, اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے تو آپ کا رسائی ماسکو تک بھی ہے, آپ کی رسائی ارجنٹینا تک بھی ہے, امریکہ تک بھی ہے. آپ اپنے گاؤں گوٹھ میں بیٹھ کر بھی وہ تمام معلومات, علم حاصل کر سکتے ہیں اور سرٹیفکیشنز لے سکتے ہیں, جس میں سے زیادہ تر کی تعداد جیسا کہ سمر نے ہمیں بتایا فری آف کاسٹ ہے, لیکن ان کی ویلیو بھی ہے. اگر آپ اپنے CV کے ساتھ یہ 4 سرٹیفکیشنز لگائیں گے, اس میں پیسہ آپ کا ایک نہیں لگا, لیکن آپ کے کریئر کی, آپ کے پروفائل کی ویلیو بن گئی. لیکن آپ کو بس اپنا گول کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ فیلڈ ہے میری اور میں نے اسی میں کچھ کرنا ہے, اور اپنے انٹرسٹ کے ساتھ, ورنہ برن آؤٹ بہت جلدی ہوتا ہے. آپ بور ہو جائیں گے, آپ تھکیں گے جلدی. اگر آپ اپنی جاب کو انجوائے نہیں کر رہے تو پھر آپ کی نہ تو وہ پروڈکٹیوٹی ہوگی اور نہ ہی لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوں گے اس کے. سمر, تھینک یو ویری مچ. آئی لک فارورڈ کہ آنے والے ویکس اینڈ منتھس میں بھی آپ اسی طرح گاہے گاہے آتے رہیں گے. بھی سمر اور مینا کا ایک مزیدار کمبینیشن اب ہم لے کے چلیں گے رائزنگ پاکستان میں. مینا آپ کو انٹرپرینیورشپ اور بزنس کی طرف لے کے جائیں گی, اور سمر آپ کو ساتھ ساتھ بتایا کریں گی کہ اگر آپ بزنس شروع نہیں کرنا چاہتے یا کر سکتے, ہر کوئی انٹرپرینور نہیں بن سکتا, تو جاب مارکیٹ میں کیریئر کے اندر ایجوکیشن وائز آپ کس طرح کے ڈسپلنس میں جا سکتے ہیں اور اپنا کیریئر پلان کر سکتے ہیں. آل دی بیسٹ, تھینک یو ویری مچ. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے ساتھ ہی چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد
जब वापस आएंगे तो जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में मैंने तफसीली तारुफ करवाया सफीरुल्लाह का आपसे, तो कुछ थिएटर खेलेंगे। हो सकता है कैमरा ऑन हो तो यहाँ पे कोई भी ना हो और अचानक उस सोफे के पीछे से सफीरुल्लाह निकले, इधर से मैं निकलूं और हम कोई मंटो का ड्रामा जो है वो पढ़ने लग जाए, हो भी सकता है। लेट्स सी। इस ब्रेक के बाद आपको थिएटर की दुनिया में लेके जाते हैं।